بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس نے اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا۔ سامراجی دور بہت پہلے کا ختم ہو چکا ہے۔ روسی صدر احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم نریندر مودی کو اڑانے کی دھمکی۔ وطن واپسی پر نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یوکرین پر روس کا آج تک کا شدید حملہ۔ شمالی کوریا نے روس کو اسلحے کی ترسیل شروع کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اور غزہ کی حکمران جماعت حماس نے آپریشن الاقصی طوفان کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 40 اسرائیلی ہلاک اور 700 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ سے اسرائیل پر 5000 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے اور متعدد فلسطینی مجاہدین اسرائیل میں داخل ہو گئے، جہاں ان کی سڑکوں اور گلیوں میں اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ مجاہدین نے 50 کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بھی بنا لیا ہے۔ حماس کے فوجی ونگ القسام بریگیڈز کے کمانڈر نے آپریشن الاقصی طوفان شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے مسجد الاقصی میں مسلسل اشتعال انگیزی اور فلسطینیوں پر مظالم کا جواب ہے۔ راکٹ باری کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری مالی نقصان کا بھی سامنا ہے۔ اس کے متعدد قصبوں سے سیاہ دھوئیں کے بڑے بادل اٹھ رہے ہیں، جبکہ متعدد گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور اسرائیلی فوج نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا، جبکہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں بھی بمباری کا فیصلہ کر لیا۔ مقبوضہ فلسطین کی آبادیوں میں دوستوں، فلسطینی نوجوان حماس کے مجاہدین کا استقبال کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ غزہ کے ساتھ اسرائیلی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مقبوضہ غرب اردن میں شدید لڑائی کے کئی ہفتوں بعد حماس نے یہ حملہ کیا ہے۔ حماس نے اسرائیل پر 5000 راکٹوں سے حملہ کر کے سرحدی چھاؤنی پر بھی قبضہ کر کے درجنوں فوجی قیدی بنا لیے۔ حماس نے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ درجنوں عمارتیں راکٹوں کی زد میں آ گئی، جس سے جگہ جگہ آگ بڑھ اٹھی۔ حماس نے اسرائیلی شہروں میں داخل ہو کر سرحدی چھاؤنیوں پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ درجنوں اسرائیلی فوجی قیدی بنا لیے گئے۔ حماس نے یہ کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستوں کہ بس بہت ہو چکا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ غزہ سے عسکریت پسند اسرائیلی علاقوں میں گھس گئے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے جنگی حالات کا الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے ریزرو فوجیوں کو طلب کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریشانی کی حالت میں سیکیورٹی حکام کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے بھی غزہ کی پٹی پر بمباری شروع کر دی تھی۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ سامراجی دور بہت پہلے کا ختم ہو چکا ہے۔ روس کے صدر نے مغربی ملکوں کو مخاطب اور ان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سامراجی دور بہت پہلے کا ختم ہو چکا۔ مغربی ممالک کا حقیقت سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی حدوں کو پار کر چکے ہیں، اور جو ملک بھی ان کی پیروی نہیں کرتا اسے دشمن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس کے صدر نے کہا کہ مغربی ممالک یہ تک بھول گئے ہیں کہ امن اور صلح کیا ہوتی ہے، اور وہ ہر قیمت پر اپنے مفادات اور مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جنگ یوکرین میں مغرب کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی زمین کی جنگ نہیں ہے۔ پیوٹن نے یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حالت میں کہ امریکہ کلسٹر بموں کے استعمال کو جرم سمجھتا ہے، لیکن بزدل امریکہ یوکرین کو ایسے بم دے رہا ہے۔ روس نے بھی بارہا اعلان کیا ہے کہ یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی فراہمی سے جنگ یوکرین صرف طویل ہی ہو سکتی ہے، جس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔
آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے میچز کے دوران ممبئی پولیس کو احمد آباد کرکٹ اسٹیڈیم کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی ہے، جس میں احمد آباد کرکٹ اسٹیڈیم اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے، جبکہ دھمکی والوں نے 500 کروڑ روپے ادا کرنے اور روی بشنوئی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر حکومت ہمیں 500 کروڑ بھارتی روپے اور لانسن بشنوئی کو رہا کرنے میں ناکام رہی تو ہم احمد آباد کرکٹ اسٹیڈیم اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پتنگ کی طرح اڑا دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان میں سب کچھ بکتا ہے تو ہم نے بھی کچھ خریدا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے محفوظ ہیں، آپ ہم سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ احمد آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں 8 اکتوبر کو دوستوں اتوار کو آسٹریلیا اور بھارت کا میچ شیڈول ہے، جبکہ اسی گراؤنڈ پر ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاک بھارت میچ 14 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ حملوں کو انجام دینے کے لیے متعدد افراد کو سرگرم کر دیا گیا ہے۔ ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ دھمکی آمیز ای میل کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ میل یورپ سے آیا ہے۔ اعلیٰ آفیسر کا کہنا تھا کہ ای میل موصول ہونے کے بعد ورلڈ کپ میچز کے دوران سیکیورٹی بڑھائی جائے گی۔ وطن واپسی پر نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ 1.5 مہینے پہلے جو معاملات طے ہوئے تھے، اس کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے۔ کور کمانڈرز کے اندر پی ٹی آئی کی حامی ایک مضبوط لابی موجود ہے یا کام کر رہی ہے، جو نواز شریف کو روکنے کے لیے مختلف حربے آزما رہی ہے۔ نواز شریف کی واپسی پر اصل آزمائش والا معاملہ یہ ہے کہ نگراں حکومت ان کی واپسی پر کیا کرتی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے اور نگراں حکومت انہیں گرفتار کر سکتی ہے۔ نواز شریف کی واپسی کا یہ پروگرام ہے کہ آئندہ ہفتے پیر یا منگل کو وہ سعودی عرب جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، کچھ اہم ملاقاتیں کریں گے، وہاں سے دبئی جائیں گے اور پھر ابوظہبی سے ہو کر وطن واپس لوٹ آئیں گے۔ اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کر صرف عمران خان کے خلاف بیانیاں بنائیں گے تو وہ مقبولیت نہیں حاصل کرے گا، کیونکہ عمران خان پہلے ہی جیل میں ہیں۔ نواز شریف کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے احتساب کا بیانیہ نواز شریف اور فوج میں اختلاف بڑھائے گا۔ دوسری طرف جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ اگر نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتی ہے تو یہ نواز شریف کی غلطی ہوگی، جو وہ ایک مرتبہ پھر دہرانے جا رہی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھی مسلم لیگ نون نے کیس شروع کیا تھا، جو نون لیگ کی غلطی تھی۔ اس کیس میں پرویز مشرف کو سزا نہیں ہو سکی تھی، بلکہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور نواز شریف ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو سمجھنا چاہیے کہ فوج کبھی بھی اپنے آرمی چیف پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، خواہ وہ موجودہ چیف ہو یا سابقہ۔ فوج کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اس کے سابق آرمی چیف یا سربراہ پر کسی بھی قسم کی تنقید کی جائے۔ اگر نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتی ہے تو یہ نواز شریف کی غلطی ہوگی۔ اس سے نواز شریف اور فوج کے مابین اختلافات بڑھیں گے اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کھو بیٹھے گی۔ ستمبر 2023 میں ہونے والے ورکرز کنونشن میں دوستوں پارٹی عہدیداران کے ساتھ نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے 4 ججز اور 2 جرنیلوں کے احتساب کا مطالبہ کیا تھا۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میرے خلاف عدلیہ سے فیصلے دلوائے گئے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق سربراہ ISI جنرل فیض حمید کے اعلی کار تھے۔ نواز شریف نے کہا کہ 2017 کے ہنستے بنستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا گیا۔ جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ سب پاکستان اور عوام کے مجرم ہیں۔ جنرل باجوہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر نواز شریف فوج کے خلاف بیانیہ بنائیں گے تو اس سے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر دباؤ آئے گا۔
لیکن نواز شریف کے جو حامی فوج میں ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ فوج میں عمران خان کے جو حامی ہیں وہ بھی آرمی چیف پر دباؤ ڈالیں گے کہ نون لیگ اور نواز شریف کی حمایت کسی بھی صورت نہ کی جائے۔ جنرل باجوہ نے مزید کہا کہ اگر مجھ پر دباؤ ڈالا جائے گا اور تنقید کا نشانہ بنائے گئے تو اس کا دباؤ موجودہ آرمی چیف پر بھی پڑے گا، نون لیگ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور ان کے فوج میں جو چند حامی موجود ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پہلے ہی ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب اگر نواز شریف یہ بیانیہ لاتے ہیں تو فوج اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گی، اور نواز شریف کے ساتھ بھی سلوک وہی کچھ ہوگا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا یہ نقصان ہوگا کہ فوج اور نواز شریف میں مزید اختلافات بڑھ جائیں گے، پھر فوج اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے گی اور مسلم لیگ نون کو اس طرح سے سپورٹ بھی نہیں کرے گی جس طرح کر رہی ہے۔ جنرل باجوہ نے مزید کہا کہ سیولینز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فوج کبھی بھی اپنے آرمی چیف پر کمپرومائز نہیں کرتی۔ نواز شریف وہی غلطی بار بار دہراتے ہیں، یہ بات عمران خان سمجھتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بیوقوف ہیں، نواز شریف کو اس غلطی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہونے کے امکان کو بالکل مسترد کرتے ہوئے کہا۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہونے کے امکان کو بالکل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو فوج نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے نکالا تھا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ تھا۔ نون لیگ کے پاس بیانیہ ہیں، نہ ہی چہرے ہیں، ان کو اپنی پارٹی کی تنظیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایسا دوستو جنرل باجوہ کا کہنا ہے۔ یوکرین پر روس کے میزائل حملے میں 50 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ شمالی مشرقی یوکرین کے ایک گاؤں پر روس کا میزائل گرنے سے کم 51 افراد مارے گئے ہیں۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ میزائل اس وقت گرا جب مذکورہ یوکرینی گاؤں میں جنگ میں ایک فوجی کی موت پر تعزیتی جلسہ ہو رہا تھا۔ روسی میزائل کا نشانہ بننے والے یوکرینی گاؤں میں اس حملے سے کافی تباہی آئی ہے اور عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ روس کے اس میزائلی حملے میں ایک ریستوران اور اس کے قریب واقع کرانے کی ایک دکان ہدف بنی تھی۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرینی فوجیوں کو عنقریب ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ مغرب یوکرینی فوجیوں کو پسند نہیں کرتا۔ مغرب جنگ یوکرین جاری رکھنے کے لیے آخری دم تک پیچھے نہیں ہٹے گا، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ اسے جنگ کی بھینٹ چڑھانے کے لیے سستے یوکرینی فوجی مل جائیں گے جن کا وہ غلط استعمال کر کے ان کی موت کا باعث بن جائے گا۔ یوکرینی فوجیوں کو عنقریب ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ مغرب یوکرینی فوجیوں کو پسند نہیں کرتا اور اس لیے انہیں وہ جنگ کی آگ میں جھونکتا چلا آ رہا ہے۔ مغربی ممالک خاص طور سے امریکہ نے روس پر ہر طرح کا دباؤ ڈال کر اور یوکرین کو ہر قسم کے ہتھیار فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھ کر نہ صرف یہ کہ جنگ یوکرین کو ختم کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ جنگ کی آگ کو زیادہ سے زیادہ بھڑکانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ شمالی کوریا اسلحے کی فراہمی کے بدلے میں روس سے کیا حاصل کر رہا ہے؟ اسلحے کی یہ فراہمی کس طویل المدت رسدی تسلسل کا حصہ ہے یا پھر کوئی محدود ترسیل ہے؟ لیکن شمالی کوریا نے روس کو اسلحے کی منتقلی شروع کر دی ہے جس سے صدر پیوٹن کی افواج کو مزید تقویت ملے گی۔ شمالی کوریا اور روس کے سربراہان کے درمیان مذاکرات کے بعد اسلحہ بھیجنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس خبر میں کیے گئے دعوے میں اس بارے میں کوئی معلومات دوستوں فراہم نہیں کی گئی ہیں کہ شمالی کوریا اسلحے کی فراہمی کے بدلے میں روس سے کیا حاصل کر رہا ہے۔ اسلحے کی یہ فراہمی کس طویل المدت رسدی تسلسل کا حصہ ہے یا پھر کوئی محدود ترسیل ہے؟ یہ بات اہم ہے کہ شمالی کوریا کے پاس بڑے پیمانے پر پیداواری صلاحیتوں کے ساتھ ایک بہت بڑی دفاعی صنعت موجود ہے۔ یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے روس کے لیے شمالی کوریا جنگی ساز و سامان کا ایک قیمتی ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ صدر کم جونگ نے صدر پیوٹن سے ملاقات کی تھی۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے ملاقات میں اسلحے کی ترسیل اور عسکری تعاون کے موضوعات پر مذاکرات کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔
ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کو کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ ایک امریکی ایئر ہوسٹس نے اس حوالے سے مسافروں کو مفید مشورہ دیا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافروں کو کبھی بھی چائے اور کافی آرڈر نہیں کرنی چاہیے۔ 30 سالہ ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ فضائی سفر کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پینا چاہیے جو کین یا بوتل میں نہ ہو، کیونکہ باقی ہر طرح کے مشروبات میں پانی استعمال ہوتا ہے اور جہازوں کے ٹینکوں میں موجود پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ یہ ٹینک شاذ و نادر ہی صاف کیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان سے چائے اور کافی وغیرہ بنا کر مسافروں کو دی جاتی ہے تو وہ کسی طور پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عملے کے لوگ جہاز میں شاید ہی کبھی چائے یا کافی پیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے۔ ایک سعودی نوجوان عبدالعزیز نے ملازمت چھوڑ کر پہاڑوں میں 6 ماہ تک سفر کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سعودی نوجوان نے کہا کہ 11 برس قبل پہاڑوں کی زندگی کو اپنایا تھا۔ شہروں کی ہنگامہ خیز زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، عبدالعزیز نے بتایا کہ 2010 میں کوہ پیمائی کے لیے پہلا سفر کیا۔ اس وقت 5 سے 7 ماہ تک 4300 کلومیٹر دروں میں گزارے۔ 2018 میں ملازمت کو خیر بات کہہ کر کوہستانوں میں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ 6 ماہ تک کوہستانوں میں گھومتا ہوا کینیڈا جا پہنچا۔ سعودی نوجوان کا کہنا کہ اس نے کوہستانوں کی سیر کا پروگرام بنانے سے قبل پودوں اور جانوروں پر ریسرچ کی۔ مقصد یہ تھا کہ سفر کے دوران اگر کسی خطرناک جانور یا آدم خور پودے سے واسطہ پڑ جائے تو کس طرح اس سے نپٹا جائے۔ اس نے بتایا کہ کوہستانوں کی سیر کے دوران ایک اہم چیلنج پانی کی قلت کا بھی سامنے آیا۔ کبھی کبھار 7 لیٹر پانی بیگ میں رکھ کر چلتا تھا اور 4 دن تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ دبئی میں کورونا میں اضافے کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ پابندیاں سماجی اجتماعات، کیفے، ریستوران، جم اور دوسرے فٹنس سینٹرز پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیوں کے مطابق ریستوران اور کیفے میں میزوں کے درمیان فاصلہ 2 کی بجائے 3 میٹر کا ہوگا۔ اسی طرح کی پابندیوں کا اطلاق دبئی کے جم اور فٹنس سینٹرز پر بھی ہوگا، جہاں ورزش کے سامان میں 3 میٹر تک کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اکٹھے کھانا کھانے والے افراد کی تعداد میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ اب ریستوران میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگوں کو اکٹھے کھانا کھانے کی اجازت ہوگی اور کیفے میں صرف 4 افراد ایک میز پر بیٹھ سکیں گے۔ ہوٹلوں اور گھروں میں شادیوں، نجی پارٹیوں اور دوسرے ایونٹس میں صرف 10 قریبی رشتہ دار ہی شرکت کر سکیں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔